غور کریں کہ 7 نبوی میں جب اسلام قبول کیا تو شیب ابی طالب کا جو 3 سال ہے اس میں حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہیں رہے. قال لا سبیل الیک، تو یہ دشمن خدا مشرک عاص بن وائل السہمی حضرت عمر کو یہ ضمانت دیتا ہے، لا سبیل الیک، تمہیں کوئی غزن نہیں پہنچا سکتا، تمہیں کوئی نہیں پہنچ سکتا. جس جگہ سے عمر گزر جائیں تو شیطان بھی عمر سے ڈرتے ہیں. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ کیا ہے؟ کس سن اور سال کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا؟ کیا حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کے ساتھ اس وقت کے کمزور مومنین اور مومنات کو یہ طاقت اور غلبہ حاصل ہو گیا کہ وہ علی الاعلان اپنے اسلام کا اعلان کر سکیں، سب کے سامنے وہ عبادات کر سکیں، کعبہ کے اندر جا کے عبادت کر سکیں؟ کیا حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کے ساتھ مسلمانوں کو یہ شان و شوکت حاصل ہو گئی کہ وہ کفار قریش اس وقت کے مستکبرین کے اوپر غالب ہو گئے؟ صحیح واقعہ کیا ہے؟ اہل السنت والجماعت کی اصح درجے کی کتابوں اور مصادر سے آج انشاءاللہ عز و جل حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک واقعہ حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے جو بہت مشہور و معروف ہے. ہر سنی کو یہ بیان کیا جاتا ہے، بچپن سے اسے سمجھایا جاتا ہے، نوجوانی تک وہ یہی واقعہ اپنے واعظین خطیب حضرات سے سنتا رہتا ہے ممبروں پر. واقعہ مختصر طور پر میں یہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ دارالندوہ کے اندر مشرکین یہ میٹنگ کرتے ہیں، یہ طے ہو جاتا ہے کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم کر دیا جائے. قتل کے ارادے سے حضرت عمر روانہ ہوتے ہیں. رستے میں ایک شخص ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہاں ارادہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں اس طرح جا رہا ہوں. تو انہیں کہا جاتا ہے پہلے اپنے گھر کی خبر لو. وہ گھر آتے ہیں تو ان کی بہن اور بہنوئی وہ مسلمان ہو چکے ہوتے ہیں. قرآن مجید کی تلاوت ان کے گھر سے سنائی دے رہی ہوتی ہے، سورہ طٰہٰ تلاوت ہو رہی تھی. خباب ابن الارت جو السابقون الاولون میں سے ہیں وہ انہیں قرآن پڑھا رہے ہوتے ہیں. یہاں پر پھر وہ قرآن مجید کو چھوتے ہیں اور صحیفے کو اس کے لیے ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو پاک صاف کریں وغیرہ. پھر وہاں سے وہ دار ارقم روانہ ہو جاتے ہیں. دار ارقم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کے مومنین کمزور مستضعفین جو ان کی تربیت فرما رہے ہوتے ہیں، جو السابقون الاولون ہیں. تو جب حضرت عمر وہاں پہنچتے ہیں اور وہاں پر وہ اسلام قبول کرتے ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی وہاں پر موجود ہے. مکمل واقعہ آپ سب کو معلوم ہے. جب اسلام قبول کرتے ہیں تو وہ باہر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں مشرکین کے سامنے اور تلوار نکالتے ہوئے کہ جس نے آج اپنے بچوں کو یتیم کرنا وہ میرے سامنے آئے، جس نے آج اپنے بیویوں کو بیوہ کرنا وہ سامنے آئے. الغرض اس طرح حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو شان و شوکت مل گئی، ایک آزادی مل گئی. یہ واقعہ دراصل طبقات ابن سعد کے اندر اور اسی طرح دلائل النبوہ کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے، لیکن یہ جتنی بھی اسناد کے ساتھ مروی ہے تمام کی تمام ضعیف درجے کی اور کمزور منکر درجے کی یہ اسناد ہیں. صحیح واقعہ کیا ہے؟ یہاں پر میں ایک بات اور آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور واقعہ یہ ہے، وہ بات یہ ہے کہ جب بھی ہم اہل البیت علیہ السلام اور خصوصاً امام علی علیہ السلام کے فضائل بیان کرتے ہیں تو اس وقت کے ناصبی چیخ چلا کر یہ بات کرتے ہیں کہ آپ ہمیں صحیح کتابوں سے ثابت کرو، امام علی کے فضائل آپ صحیح اصح درجے کی کتابوں سے لے کر آؤ. اور جبکہ اس کے مقابلے میں جب شیخین کی بات ہوتی ہے تو پھر یہ کمزور درجے کی کتابوں سے بھی اس کو ثابت کرتے ہیں اور سند کی جانب بالکل بھی نہیں جاتے ہیں. یہ اس واقعے کو ذرا ایک سائڈ پہ رکھیے گا اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ حضرت عمر نے اسلام کب قبول کیا، کس تاریخ میں اسلام قبول کیا. یہ اردو کی کتاب ہے خلفائے راشدین کے نام سے لکھی ہے، شاہ معین الدین ندوی رحمہ اللہ نے. یہ میں آپ کو اس لیے اس کا حوالہ دے رہا ہوں کہ یہ عام طور پر ہر ایک عام شخص کو یہ مل سکتی ہے اور اس کو پڑھ سکتا ہے، ورنہ جتنے بھی سیرت نگار ہیں، جتنے بھی لکھنے والے ہیں، انہوں نے سب نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت عمر نے جس سال اسلام قبول کیا وہ شیب ابی طالب کے سے بالکل پہلا والا سال ہے. یعنی شیب ابی طالب 6 نبوی کے اندر ہوئی ہے اور اسی سال حضرت عمر نے اسلام قبول کیا ہے. بلکہ شاہ معین الدین ندوی نے لکھا ہے اپنی اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر 85 پر، کہتے ہیں 83 پر کہ زمانہ اسلام کے نام سے کے عنوان سے کہتے ہیں عام مورخین اور ارباب سیر نے حضرت عمر کے مسلمان ہونے کا زمانہ 7 نبوی مقرر کیا ہے. کس سال کو مقرر کیا ہے؟ 7 نبوی کو.
یعنی آپ نے 40 سال میں اعلان نبوت کیا، اس کے 7 سال بعد حضرت عمر نے اسلام قبول کیا، اور یہ وہی سال ہے کہ جب شیب ابی طالب ہو جاتا ہے۔ 3 سال تک یعنی 10 نبوی تک شیب ابی طالب ہے، شیب ابی طالب، اس کے بعد پھر طائف کا واقعہ ہے، پھر معراج کا واقعہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا وہ 7 نبوی ہے، یعنی مورخین یہ لکھتے ہیں کہ 50ویں نمبر پر یہ شخص ہیں، 40 مرد اور 10 عورتوں کے بعد تو 50ویں شخص ہیں کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو السابقون الاولون میں تو بالکل نہیں ہوئے، یعنی وہ لوگ کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ السابقون الاولون سورہ توبہ کی آیت جو ہے، اس لیے کہ یہ بہت بعد کا زمانہ ہے، شروع کا زمانہ وہ ہے کہ جو بہت پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں، شیب ابی طالب سے بھی بہت پہلے، اور 5 نبوی کے اندر وہ ہجرت حبشہ کرنے والے ہیں، وہ السابقون الاولون بہت قدیم زمانہ ہے۔ لیکن حضرت عمر خود آپ غور کریں کہ 7 نبوی میں جب اسلام قبول کیا تو شیب ابی طالب کا جو 3 سال ہے اس میں حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہیں رہے، تو 10 سال تک تو حضرت عمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مستقل صحبت ہی نہیں ملتی ہے۔ پھر ہجرت مدینہ ہو جاتی ہے، اور ہجرت مدینہ کے بعد یہ جو 13 سال ہے، یہاں پر جو لوگ رسول کے ساتھ مستقل رہے ہیں، جناب ابو طالب ہے، جناب عمار بن یاسر ہے، خباب بن الارت ہے، اور سعد بن ابی وقاص اور دیگر حضرت ابو بکر ہے، ان کے ساتھ حضرت عمر کا نام اس میں شامل نہیں ہوتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر 7 نبوی کے اندر اسلام ان کا جس طرح کے مورخین لکھتے ہیں، تو مجھے بتائیے کیا اس زمانے میں اسلام غالب ہوا؟ کیا اس زمانے میں مسلمانوں کو یہ شان و طاقت اور یہ قوت ملی کہ وہ علیہ اعلان اپنی عبادات کر سکے؟ بلکہ اس کے فوراً ہی بعد شیب ابی طالب ہوتا ہے، 3 سال تک شیب ابی طالب ہوا ہے۔ تو یہ جو بات کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کو غلبہ عطا فرما عمر بن خطاب کے ذریعے یا عمر بن ہشام کے ذریعے، وہ غلبہ کیسے ملا، کس طرح ملا؟ اس پورے مکی زمانے کے اندر تو وہ غلبہ ہمیں نظر نہیں آتا، پھر صحیح جو واقعہ ہے وہ ہم سے چھپایا جاتا ہے۔ شاہ معین الدین ندوی نے یہاں پر زمانہ اسلام کے اوپر بات کرتے ہوئے یہ بات لکھی ہے، اور میں ان کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ ہمارے مورخین میں یہ اہل سنت میں متاخرین میں سے ہیں، اور عام طور پر ان کو پڑھا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 85 پہ یہ لکھتے ہیں کہ خود ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت عمر مسلمان ہو گئے تو ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، مشرکین بکثرت ان کے مکان پر جمع ہو گئے، بلوائی آئے گئے اور کہا کہ عمر بے دین ہو گئے، عمر بے دین ہو گئے۔ اور یہ واقعہ کون نقل کر رہے ہیں؟ حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر، اور وہ چھت پہ موجود ہوتے، وہ کہتے ہیں حضرت عمر خوفزدہ گھر کے اندر تھے اور میں مکان کی چھت پر تھا، یعنی والد جو ہے وہ مکان کے اندر چھپ گئے تھے اور خوفزدہ تھے وہاں مکان کے اندر گھر میں، اور بیٹے جو ہے وہ چھت پہ چلے گئے اور وہاں سے وہ دیکھ رہے تھے۔ یاد رکھیے گا کہ عبداللہ ابن عمر کی جو ان کی ایج ہے، اس کو جاننے کے لیے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس وقت کتنی ایج تھی ان کی۔ اس کا اندازہ ایسے لگایا جا سکتا ہے کہ خود بخاری کے اندر یہ بات موجود ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر عبداللہ ابن عمر کی جو ایج تھی وہ 14 سال تھی۔ تو اس اعتبار سے جو عمر بنتی ہے عبداللہ ابن عمر کی، جو ان کی تاریخ پیدائش بنتی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے 2 سال بعد ہے۔ 14 سال ان کی عمر اگر احد کے موقع پر ہے تو اس واقعے کے وقت میں کہ جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا ان کی عمر کتنی ہوئی؟ 7 سال ہوئی۔ اور یہی وہ واقعہ ہے کہ جب ایک بچے کو پورا مکمل واقعہ یاد ہوتا ہے۔ تو بہرحال 7 سال ان کی عمر تھی، اور جس وقت حضرت عمر نے اسلام قبول کیا وہ 7 نبوی تھا، اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے بعد کے واقعات آپ دیکھ لیں کہ شیب ابی طالب ہوتا ہے اور پھر ہجرت مدینہ ہوئی ہے۔ کوئی مسلمانوں کا ایسا واقعہ ہمیں نظر نہیں آتا کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ وہاں کفار قریش وہ کمزور ہو گئے اور مسلمانوں نے کھلے عام دعوت اور تبلیغ کی اور ان کو اجازت مل گئی اور کفار وہ مغلوب ہو گئے۔